اذان محترم، چند دن آپ مومنین کے درمیان میں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق دی، اور اس کے بعد آپ سب کے، آپ تمام مومنین کے، جماعت کے جتنے بھی لوگ تھے، بہرحال جن کے وسیلے سے یہ سب ہمیں ملا، اور جو محبت اور جو رسپیکٹ اور جو عزت، اور اس سے بڑھ کر یہ جو ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرواتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. شاید کوئی ایک شخص بھی بدل جائے، شاید کوئی ایک شخص امام کا سپاہی بن جائے، ہمارے لیے یہ کافی ہوتا ہے. انسان اتنی دور دراز سفر کر کے آتا ہے، اس کا اکثر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جی جو انسان سمجھتا ہو، چاہتا ہو، ڈیفینیٹلی میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ سب ماشاءاللہ اچھے ہیں، اور شروع سے علماء یہاں پر ہیں، آتے ہیں. کتنے علماء نے یہاں زحمتیں کی ہیں، کتنی آپ جو بزرگ یہاں پر ہیں، سب نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ولایت کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے سب کچھ کیا ہے، جس کی وجہ سے سب. لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات لوگ بہت ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے انسان بہت ساری چیزیں چند دنوں کے اندر تو نہیں کر سکتا. کوشش اپنی کر سکتا ہے، اور ویسے بھی ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اس کا رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو خدا انشاءاللہ راضی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یہی پیش کرنا چاہیے کہ جو کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے، جو ہمیں محنت کرنی تھی، جو ہم نے عبادت کرنی تھی، جو ہم نے تلاوت کرنی تھی، وہ ہم نہیں کر سکے. پروردگار تو ہمارے اعمال کو مت دیکھ، تو اپنے رحم و کرم کو دیکھ، تو اپنے فضل کو دیکھ، تو اپنے بہترین بندوں کے صدقے میں ہمیں اس آخری عشرے میں جہنم کی آتش سے نجات دلا. اسی طرح بہرحال ہماری بھی یہی ہے کہ بہرحال کہ جتنا بھی انسان کرے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا انشاءاللہ دوبارہ آپ مومنین کے درمیان میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا کے حالات بہتر ہوں، اسلام کو کامیابی ہو. اور یقیناً یہ حالات ایسے ہیں کہ انسان اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاملے سیٹل ڈاؤن ہوں. اب سیٹل ڈاؤن کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، اب یہ دعا کرنی چاہیے کہ معاملہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ جب ہمارے امام ہمارے درمیان میں حاضر ہو جائیں. تو یقیناً اس کے لیے ہمت چاہیے، سیکریفائس چاہیے، پیشنس چاہیے، صبر چاہیے، ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی بڑا خدا کی توفیق تھی کہ ان ایام میں اللہ نے آپ لوگوں کے درمیان میں رکھا تاکہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اذان محترم، بہرحال آخری توفیق ہے آج اسپیچ کی، پھر آپ کے درمیان میں یہاں پہ موقع نہیں ملے، کل دوسری مسجد میں ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ زندہ رہے اور یہ توفیق رہی تو آپ کے درمیان میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. کل ایک بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ 2 سال کے لیے ادھر ہی آ جائیں، تو بہرحال ان کی محبت ہے اور یقیناً ایسے. لیکن وہ بہت ساری جو ہے وہ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں نا جو مردے کو زندہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ لائف ٹائم نہیں ہوتے. تو ہمیں اللہ نے بہرحال ایسا رکھا ہوا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا جہاں جائیں اور لوگوں کو امام کی طرف کریں. یہ بھی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، امام خود چاہتے ہیں ہر جگہ جاؤ، لوگوں کو ہماری طرف کرو، پھر لوگ خود انشاءاللہ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ وہ اپنے آپ کو، جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی، گزارشات کی، ساری باتیں آپ کے سب کے ذہنوں میں ہیں، کوئی نئی بات میں نے نہیں کی ہے. بس ہمیں ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تھوڑی سی ریفارمیشن چاہیے. چیزیں سب ٹھیک ہیں، ان کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا ہے، اور ایڈجسٹ اللہ کی خاطر کرنا ہے، دکھانے کے لیے نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا. اب یہ بہرحال جو کمیونٹی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ سب آپ کا کام ہے. آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو ڈیسیجن لینے پڑیں گے، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. وہ یہ بولیں گے، لوگ یہ بولیں گے، مولانا یہ تو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. خوب یہ چلا آ رہا اب نہیں چلے گا، کب تک چلائیں گے؟ چلا آ رہا ہے. اب بہرحال جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں، چیزیں ہیں، اور ٹائم چینج ہو گیا ہے، آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے زمانے کے ساتھ پرانی چیزوں کو لے کر. آپ کو ریفارمز لانی پڑیں گی. جب آپ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں،
یعنی آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں, آپ اپنے گھر کو اپ گریڈ کرتے ہیں, آپ اپنے گیجٹس کو اپ گریڈ کرتے ہیں, آپ نے اپنے بزنس کو بھی اپ گریڈ کر لیا. جو بزنس پہلے آپ کا جس طرح کرتے تھے اب آپ ویسے نہیں کرتے, اب آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, اب آپ اپلیکیشنس یوز کرتے ہیں, اب آپ سافٹ ویئرس یوز کرتے ہیں, آپ نے CCTV کیمرے لگا لیے ہیں, پہلے ساری چیزیں نہیں تھیں. اب جب آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اپنے بزنس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اپنے ٹریول کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, تو آپ مذہب کے معاملے میں کیوں اتنے سخت ہوئے ہوئے کہ نہیں پہلے سے ایسا تھا تو ایسے ہو؟ کیوں ایسا ہو بھائی؟ اب چینج ہو گیا ہے, سوسائٹی چینج ہو گئی ہے, زمانہ چینج ہو گیا ہے, دین چینج کرنے کا کوئی نہیں کہہ رہا, سسٹم تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو پا رہا, ہماری جنریشن کا گیپ آ رہا ہے, ہماری بات ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, وی ہیو ٹو تھنک, وی ہیو ٹو ٹاک. ہم کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ کریں. اور دوسری بات ہے کہ بہرحال بہت ساری چیزیں ٹیبو ہیں, اس کو بریک کریں. مثال کے طور پر بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں, بزرگوں کا احترام ضروری ہے. مسجد میں ہو, بچوں کو مت لاؤ, بچے شور کریں گے, بچے یہ کریں گے. خوب بچے مسجد میں نہیں آئیں, کہاں جائیں؟ اگر مثال کے طور پر کوئی لیڈی اپنے گود کے بچے کو لے کر آ رہی ہے, تو وہ اگر مسجد میں نہیں آئے گی تو اسپرچل افیکٹ اس کے بچے کے اوپر مجلس کا کیسے پڑے گا؟ اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں خاموش رہو, باہر جاؤ باہر جاؤ, تو ایسے تو ہم سب کو باہر کر دیں گے. اذان محترم, تو کوشش کریں کہ آپ سب کو ویلکم کریں. ہم کئی جگہ مجلس پڑھتے ہیں, اگر اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے, نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں, بھاگنے دیں. آپ کی نماز اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کسی کے شور سے ٹوٹ جائے. آپ کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا او آواز نہیں آ رہی, آواز کیوں نہیں, مطلب آپ کنسنٹریشن کو ڈیولپ کریں. جانے محترم, دنیا چینج ہو گئی ہے. آج آپ نے بچوں کو, جوانوں کو جگہ نہیں دی, آپ یقین کریں وہ نہیں آئیں گے. آپ اپنے ہاتھوں کو کھول کر ویلکم کریں اور آنے کی اپرچونٹی دیں تاکہ وہ آئیں, بیٹھیں, بات کریں اور امپورٹنس دیں. جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو امپورٹنس دیتے ہیں اپنے بزنس کے لیے, اپنے کام کے لیے, وائی وی آر ناٹ گیونگ امپورٹنس ٹو آور یوتھ اور اپنے باقی لوگوں کو؟ تو انشاءاللہ امید ہے آپ ان ساری باتوں کو ایک ناقص سے طالب علم ہوتے ہوئے, ادنا سا طالب علم ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کریں گے. اور یہ ریفارمز کی ضرورت ہے امام کے ظہور کے لیے, امام کو لانے کے لیے. جانے محترم, بہرحال انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو کہتے ہیں ہم اس پہ عمل کریں. چند حدیثیں, آخری دن ہے, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں, آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت کا جو کلام ہوتا ہے وہ بہت تاثیر گزار ہوتا ہے, اور اسی کے ذریعے سے چند دن بھی آپ کی خدمت میں نے کیا. ایک اور حدیث مومن کی نشانیوں میں سے کہ موٹیویشن کے لیے بھی ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی, آپ کو پتہ ہے بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں مومن کی نشانیاں ہیں. ایک امام حسن عسکری کی بہت فیمس حدیث ہے جو ہم سنتے ہیں, 40 کی زیارت ہے, انگوٹھی ہونی چاہیے, 51 رکعت نماز ہونی چاہیے, خاک پر سجدہ ہونا چاہیے, اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنا ظہر اثر کی نماز میں. اسی طرح یہ بھی امام کی ایک حدیث ہے جس میں مومن کی 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں علامت المومن خمس الورع فی خلوہ, یعنی تنہائی میں, خلوت میں, اکیلے میں اپنے آپ کو پرہیزگار رکھنا. ورع جو ہے وہ تقوی سے تھوڑا اپ گریڈ ورژن ہے. یعنی ورع کے جو سادے معنی وہ یہی ہیں کہ اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا اور حلال کو حرام. انسان معاشرے میں ہوتا ہے, بعض اوقات اپنے آپ کو بہتر رکھتا ہے, لیکن کیا تنہائی میں بھی وہ اپنے آپ کو حرام سے دور رکھتا ہے؟ اور سب سے زیادہ اسٹرگل تنہائی کے اندر ہے, کیونکہ جب انسان اکیلا ہے تو اس کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ دیکھ رہا ہے. اور آیت اللہ عظمہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے, احساس, تو تم کبھی گناہ نہیں کرو گے. جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہو, یہاں تو میں نے نہیں دیکھا, جیسے باقی جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور کیمرے لگے ہوئے ہوں تو انسان سپیڈ لمٹ میں جاتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ جائے گا, کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے مگر کیمرے لگے ہوئے ہیں, سپیڈ میں جائے گا تو اس کو چالان آ جائے گا, اس کو ٹوکن آ جائے گا, تو وہ رات کو بھی آرام سے جاتا ہے. کوئی بولے بھائی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا, پولیس نہیں کھڑی ہوئی, کوئی نہیں, نہیں بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرہ دیکھ رہا ہے.
تو اللہ کا کیمرہ بھی تنہائی میں آن ہے، اور وہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں لیفٹ اور رائٹ، وہ بھی بیزی نہیں ہے، مطلب وہ فری نہیں ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کچھ کرے تو میں جو ہوں وہ اس کو ایکٹیویٹ کروں۔ تو جو مومن ہے وہ تنہائی میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ لوگوں کے درمیان میں تو لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اپنی خلوت میں جو ہے وہ زیادہ پرہیزگار، اور یہی خلوت انسان کی خدا کی بارگاہ میں انسان کے لیول کو انکریز کرتی ہے۔ دوسری مومن کی نشانی ہے، اگر اس کے فائنینشلی حالات تنگ بھی ہوں، کم بھی ہوں، تو بھی وہ صدقہ دیتا ہے۔ مومن کی نشانیوں میں سے اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ تم اگر فائنینشلی مشکل میں ہو تو صدقہ دے کر اپنے رزق میں اضافہ کرواؤ، یہ بہت ضروری ہے جانے مطلب انسان بہرحال صدقہ دینا۔ تیسری نشانی جو ہے وہ مصیبت کے وقت والصبر عند المصیبہ، یعنی مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے۔ صبر، لیکن انسان کو صبر جو ہے وہ قرآن بہت زیادہ صبر کی تاکید کرتا ہے۔ صبر کی بھی کیٹیگریز ہیں عزیزان محترم۔ اب تو لائٹ بھی کہہ رہی ہے مولانا صاحب آخری درس ہے، اب ٹھیک ہے چلے جاؤ، صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ جیسے وہ ہمارے دوست ابھی دعا افتتاح پڑھ رہے تھے، گجراتی میں پڑھ رہے تھے، جیسے حور العین کا ذکر آیا زبان ان کی لڑکھڑا گئی، تو ان سے پڑھا نہیں گیا زیادہ۔ میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے ان کے گھر والی دیکھ رہے ہو، تم کدھر حوروں کے چکر دعائیں مانگ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ نیچرل ہوتا ہے، یہ لائٹ وائٹ بھی اب گھبرانا شروع ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، صبر جو ہے وہ اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن صبر کے لیے پروردگار نے کیا خوبصورت قرآن کی آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں کوشش نہیں کرتے۔ مومن کی نشانی یہ ہے، مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر مشکل آئے، مصیبت آئے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، چاہے وہ صحت کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، فائنینشلی ہو، چاہے وہ ریلیشن شپس کی ہو، اینی پرابلم، کوئی بھی اس کے اوپر بیماری ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس کو پیشنس کرنا ہے، صبر کرنا۔ اور خدا کہتا ہے تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے پاس اپرچونٹی تو ملتی ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہو تو اس کو تو چاہیے کہ وہ خدا سے دعا کرے، خدا تو ایسا موقع دے کہ میں صبر کروں اور تیرے ساتھ ہو جاؤں۔ نہیں، ان اللہ مع الصابرین، مومن مشکل کے وقت صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا۔ البتہ اس کے اوپر ایک اور ورژن ہے جو ہائیسٹ ورژن ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور امام سے بولا کہ مولا ہم مشکلات پڑتی ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں۔ تو امام نے کہا مگر جب ہم پہ مشکلات پڑتی ہیں ہم شکر کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جتنی انسان کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ اگلی چوتھی نشانی جو ہے وہ غصے کے ٹائم پر، والحلم عند الغضب، غضب کے ٹائم، غصے کے ٹائم پر بردبار ہونا، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ٹھنڈا کرنا۔ ایک شخص غصے کے بغیر، مطلب اب آپ کا ٹیسٹ غصے کے اندر ہوتا ہے، غصے کے اندر انسان ایکچوئل اندر جو ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اس ٹائم پر اگر آپ غصے کو کنٹرول کریں اور ایسی جگہ پر کنٹرول کریں جہاں آپ قدرت رکھتے ہو، جہاں آپ کے پاس پاور ہو، آپ اپنے امپلائیز کے آگے غصہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے آگے غصہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس ٹائم پر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، حلم کرتے ہیں، تو یہ آپ کی کوالٹی ہے۔ آپ ملک اشتر کا میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا۔ ملک اشتر امام کی فوج کا یعنی سردار ہے، کمانڈر ہے، ایسی پرسنالٹی ہے، اور آپ شجاعت دیکھیں، طاقت دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، لیکن گزر رہے ہیں ایک جگہ سے اور شخص نے ان کے ساتھ اہانت کی، ان کا بہیو صحیح نہیں کیا، ڈس رسپیکٹ کی، لیکن وہ چپ کر کے چلے گئے۔ پیچھے شخص نے بولا تم نہیں جانتے کون تھا؟ کہا کون؟ کہا ملک اشتر تھا۔ اس نے جب نام سنا تو وہ کانپنے لگا، وہ پھر ڈھونڈتا پیچھے گیا کہ میں معذرت چاہوں، دیکھا تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، تو کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو کہا میں مسجد آیا اس لیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں۔
مالک اشتر ہے, چاہے تو کیا نہیں کر سکتا, لیکن حلم ہے, اپنے غصے کو پی گیا ہے, اور حلم اور بردباری ہے, یہ چیز بہت ریکوائرڈ ہے. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہر معاملے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اگر آپ رپلائی کرنا شروع کر دیں, آپ کی اپنی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے, آپ اپنی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں. دا مور ڈیپ دا ہیومن, دا مور اسٹرانگ دا ہیومن. جتنا انسان گہرا ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے, جتنا انسان چیزوں کو صبر کرتا ہے. اور نیچرل ہے. اب آپ یہ بولیں مجھے غصہ نہ آئے, نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. غضب ایک ایسی اندر پاور ہے جو ریکوائرڈ ہے, لیکن کہیں ہونی چاہیے. اب دشمن کے مقابلے میں, جیسے ابھی دنیا کے جو حالات ہیں, دشمن ہے, اس کے معاملے میں آپ کے اندر غصہ ہونا چاہیے, غضب ہونا چاہیے. اگر یہ غضب نہیں ہوگا تو آپ دشمن پہ غلبہ نہیں کر سکتے. لیکن آپس میں, فیملی میں, ریلیشن شپ میں, کمیونٹی میں, روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی گاڑی غلطی سے غلط گزر گئی, کسی نے بدتمیزی کر دی, ہاؤ یو بیہیو. تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ غضب میں اپنے آپ کو پیشنس رکھتا ہے. اور آخری نشانی جو ہے وہ مومن کی, وہ یہ ہے کہ وہ خوف کے باوجود بھی والصدق عند الخوف, یعنی خوف کے باوجود بھی وہ سچ بولتا ہے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے. ہر انسان زندگی میں, انسان کو کہیں خوف ہو اور وہ وہاں پر انسان سچ نہ بول سکے. تو عزیزان محترم, مومن کی بہرحال یہ نشانیاں ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان نشانیوں پر اپنے اندر, اور انشاءاللہ کہ یہ نشانیاں ہمارے اندر ہیں, انسان جو ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو, کریکٹر بلڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. کردار نہ ہو تو آپ جتنی بڑی بلڈنگ بنا لیں, بیس کھوکھلی ہونا سب گر جاتا ہے. جتنا اس کو سجا لیں, اگر اس کے ستون, اس کے جو پلرز ہیں وہ ویک ہیں, آپ نے اتنی اچھی مسجد بنائی ہو, سب کچھ بنایا, اور اگر اس کے ستون مضبوط نہیں ہے تو یہ سب شیکنگ ہے. کردار اس لیے ضروری ہے, کردار ہی باقی رہ جائے گا. امام علی کی حدیث بہت فیمس ہے, مجھے یاد ہے میں بہت سالوں پہلے آیا تھا تو بھی میں نے اسی ممبر سے وہ حدیث پڑھی آپ کی خدمت میں. امام علی کی ہے کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں, اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. کس کے اوپر؟ کریکٹر کے اوپر, کردار کے اوپر. کردار زندہ رہتا ہے, کردار نہیں مر سکتا, کریکٹر مر ہی نہیں سکتا. کریکٹر زندہ رہتا ہے, باڈی ختم ہو جائے گی, سب ختم ہو جائے گا, مگر کریکٹر زندہ رہے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بنائیں. اسلام جو ہے وہ کردار کریٹ کرتا ہے. آج اگر ہم تاریخ میں جن لوگوں کو یاد کرتے ہیں, کتنے سارے لوگ تھے مگر ہمیں کتنے یاد ہیں, کتنے سارے لوگ تھے ہمیں کتنوں کے نام یاد ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے کردار تھے, ان کے کریکٹر تھے. اور یہ ممکن نہیں تھا بغیر محبت محمد و آل محمد کے. اللہم صلی علی محمد. وہ جانے محترم, یہ خود کردار ہونا. اب آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ تاریخ میں تھے. ایک شخص تھا مدینہ میں, اور وہ روز اپنے کام میں جانے سے پہلے آتا تھا اور رسول خدا کی زیارت کرتا تھا. صرف آتا تھا, اور رسول خدا بھی جانتے تھے کہ یہ صرف مجھے دیکھنے آیا ہے. تو وہ بھی اگر بیٹھے ہوتے تھے ایسی جگہ پر کہ جان تو کوشش کرتے کہ تھوڑا سا وہ بلند ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ لے اور چلا جائے. اور وہ روز آتا تھا اور روز دیکھتا تھا, پھر اپنے کام پہ چلا جاتا. ایک دن آیا, رسول خدا کو دیکھا اس نے, دیکھنے کے بعد گیا, تھوڑی دیر گزری, پھر واپس آ گیا. تو رسول خدا نے اس کو پھر دیکھا تو رسول خدا اس کو قریب بلایا کہ آج کیا ہوا, تم روز آتے ہو چلے جاتے ہو, آج کیا چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ, جیسی میں آپ کی زیارت کر کے تھوڑا فاصلے پر گیا تو میرے دل میں آپ کی محبت اور شدید تر ہو گئی, تو مجھ سے رہا نہیں گیا, تو میں دوبارہ آپ کو دیکھنے آیا ہوں. تو رسول خدا نے اس کے لیے دعا دی اور چلا گیا. کچھ دن ہو گئے وہ نہیں آیا. رسول خدا نے اس کا پوچھا کہ کیا ہوا؟ چل تو اس کی جہاں پر اس کی دکان تھی یا جو بھی وہ کام تھا, کہتے وہاں گئے تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو لوگ جو اطراف میں جو دکانیں تھیں ان کی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ بہت اچھا آدمی تھا, بہت اس کے اندر چیزیں تھیں, مگر ایک برائی تھی اس کے اندر, ایک غلطی تھی, ایک گناہ تھا اس کے اندر. تو رسول خدا نے بتایا کہ اگر اس کے گناہ پتہ نہیں
کتنی چیزوں کے بھی برابر ہوتے، کیونکہ یہ ہم سے محبت کرتا تھا، تو ہماری محبت اس کو ہر چیز سے نجات دے دے گی۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو محبت ہے، ایک حدیث میں بہرحال آپ کی خدمت میں لایا اسی لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہرحال آپ بولے مولانا صاحب ہمیں ڈراتے ہی رہیں اور ہمیں بولتے رہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا نہیں کرو، ایسا نا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے بولا ہے کیونکہ وی وانٹ بیسٹ ہونے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور بہتر ہے، لیکن حدیث ہے، اور حدیث جو ہے وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر نے مولا کائنات کو فرمایا، یعنی کہ یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، ھذا جبرائیل یقول ان اللہ تعالی آتا شیعتک و محبی کا سبع خصال، فرماتے ہیں کہ علی، یہ جو حضرت جبرائیل ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بشارت، ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور آپ کے شیعوں کے لیے اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور ان کے لیے یہ 7 کوالٹیز، 7 چیزیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ یہ نہیں کی جائیں، یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر ہو نا، جو محبت کرتا ہے، جو آپ کا شیعہ ہے، اس کو اللہ یہ 7 چیزیں عطا کرے گا۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ جبرائیل کے ذریعے سے آپ خوشخبری دیتے ہو۔ پہلی کیا ہے؟ الرفق عند الموت، جب آپ کا شیعہ، جب آپ کا محبت کرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس وقت اس کی موت کو آرام سے قرار دیا جائے گا، یعنی یہ ان کی وجہ سے ہے، یعنی اس محبت کی وجہ سے ہے کہ جب مرے گا تو اس کی موت کا وقت اس کے لیے، کیونکہ موت کا وقت بہت سخت وقت ہے، موت کا وقت بعض روایات کہتی ہیں کہ روح کا نکلنا ایسے ہے جیسے پتہ نہیں 300 کچھ ایسی تعداد ہے شاید روایت میں کہ 300 تلواروں کی نوکیں بدن پہ چپ رہی ہوں، روح اس ٹائم ایسے نہیں۔ لیکن اگر یقیناً شیعہ ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں عزیزان محترم مشاہدہ کیا، دیکھا ہے لوگوں کو، اعمال اپنی جگہ، خدا حساب کتاب کرنے والا ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے لیے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہمارا بس چلے تو ہم کسی کو جنت نہ جانے دیں، ہمارا یہ نہیں جانے والا، یہ اس کے کام دیکھو، یہ اس کو دیکھو، ہم کیوں اتنے ریلیکٹنٹ سخت ہو رہے ہیں؟ اللہ رحمان ہے، بخش دے گا اس کو بھائی۔ تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو واقعاً جو محبت کرتے ہیں ان کی موت آسان ہوئی ہے، یا علی کہتے ہوئے لوگوں کی روحیں جو ہے وہ بدن سے نکل گئی ہے، ایسی ہے۔ ایک شخص، ایک عالم دین کہتے ہیں، مسجد کا متولی تھا، مسجد میں جو کام کرتے ہیں، آپ جیسے کام کرتے ہیں مسجد میں خدمت، لیکن آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کے بیمار ہو گیا تو اچانک سے اس کے بچوں نے بلایا مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب ہمارے بابا کا آخری وقت آ گیا ہے، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہے، اب ہم ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ مولانا دوڑتے ہوئے گئے، اس کو کہا کہ بھائی اتنی تم نے زحمت کی، اتنی تم نے اسٹرگل کی ہے، آخری ٹائم ہے، کلمہ پڑھ لو۔ کیوں کلمہ پڑھو؟ تو پڑھ لو، یہ وقت ہے، کیوں اپنے آپ کو ایسا کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا جن کے لیے میں نے ساری زندگی گزاری ہے، اگر وہ خود نہیں آئیں گے میں کچھ نہیں کروں گا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں محبت۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بیمار شخص تھا لیکن اپنے بستر سے تھوڑا سا اٹھا اور اس نے سلام کیا۔ تو عالم دین، بہرحال عالم دین تھے، پہچان گئے، تو اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، تو کہا جس کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ تو یہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ساری زندگی حسین حسین کرتا رہا ہے، تو ساری زندگی جب امام حسین کو پکارا ہے، گریہ کیا ہے، تو میری روح نہ نکلے مولا کہ جب تک میں آپ کی زیارت نہ کروں۔ اور کیا ہی بہترین وقت ہوگا کہ انسان اپنی دنیا سے نکلتے وقت اپنے امام کو دیکھے، اپنے مولا کو دیکھے۔ تو یہ جو میں بہرحال آپ کو بہت بار ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجلس میں بچوں کو آنے دیں، ماؤں کی گودوں کے بچوں کو آنے دیں، یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں ان کی روح کے اوپر،
ان کے سول کے اوپر. یہ مجلس جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی عالم پڑھے. ڈیفینیٹلی ہر کسی کا سٹائل الگ ہے، ہر کسی کی روش الگ ہے، ہر کسی کا ٹاپک الگ ہے، مگر مجلس کا اپنا جو اورا ہے، اپنا جو ایسنس ہے، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، وہ امام حسین کی وجہ سے ہے. اس کے اثرات انسان کی روح کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اور جب بچہ زندگی سے ایسا ہو تو پھر اس کی زندگی ایسی ہوگی. آج جو پرابلم ہے سوسائٹی میں اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا نہ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سب بچے یہاں تک تھے تو ٹھیک تھے، جیسے ہی پڑھنے بھیج دیا، باہر بھیج دیا، پرابلم ہے. اگر آپ نے اس کے اندر انسٹال کر دی محبت، آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مشکلات میں، ایک فیملی ہے میرے دوست ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے فادر حالانکہ اہل سنت تھے، مدر شیعہ تھی، وہ یورپ کے ملک میں ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، ان کی جاب ایسی تھی، لیکن ان کی ماں نے اپنی زندگی میں قربانیاں دیں. اپنے ہسبینڈ کو بولا آپ جاب یہیں کریں، میں وہاں شفٹ ہوں گی جہاں پر کوئی حسینیہ ہوگا، جہاں امام بارگاہ ہو، تاکہ میں اپنے بچوں کو اہل بیت دے سکوں، حسین دے سکوں. اور آج ماشاءاللہ ان کے بچے ماشاءاللہ سب جو ہے اہل بیت کے راستے پر ہیں. یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. ہم لوگ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں کو تو بائی ڈیفالٹ مل گیا نا یہ سب کچھ، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ذہن محترم، پہلی چیز رفقہ عند الموت. دوسری چیز والانس عند الوحشہ، اور جو وحشت کا وقت ہوگا، وہ جو قبر کا وقت، قبر وحشت ہے، قبر یعنی کوئی نہیں ہے، اس وقت کوئی نہ کوئی چاہیے جو اس وحشت کو دور کرے. آپ اکیلے بیٹھے ہوں، اندھیرا ہو، تو اگر کوئی آپ کے ساتھ آ جائے، آپ سے بات کرے، آپ سے گفتگو کرے، آپ کو کتنا سکون ملے گا. تو جو اہل بیت سے، امام علی سے محبت کرتا ہوگا، جو ان کا شیعہ ہوگا، اس کی قبر میں وحشت نہیں ہوگی. اور ایک اور بہت آیت اللہ جنہوں نے قم کا حوضہ بنایا، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا، ایک عالم دین کو بعد میں بیان کرتے ہیں خواب میں آگے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ رو رہے تھے، چلے گئے، اکیلا ہوں، اور میں نے دیکھا دو آگ، فائر، دو میرے قریب آ رہی ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، حالانکہ مر چکے ہیں، لیکن اور خوف ہوا. لیکن میں نے دیکھا ایک نور آیا، جیسے ہی نور قریب آیا تو وہ فائر مجھ سے دور ہو گئی، آگ مجھ سے دور ہو گئی. تو میں نے اس نور سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نہیں آتے میں ہلاک ہو جاتا. تو کہا میں امام رضا ہوں، تم میری زندگی میں پتہ نہیں 73 دفعہ میری زیارت پہ آئے ہو، میں بھی اتنی ہی دفعہ تمہاری قبر پہ آؤں گا. تو یہ اہل بیت ہے. یو کین ناٹ بائی دس وتھ کیش منی. یہ محبت آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے. یہ محبت آپ کو انسٹال کرنی پڑتی ہے، یہ عقیدہ آپ کو بنانا پڑتا ہے. تو جو محبت کرے گا اس کی قبر کے اندر وحشت نہیں ہوگی. تیسرا وَالنُّورُ عِنْدَ الظُّلُمَاتِ، اور جب تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تو ہماری محبت اسے نور دے گی. ایسا نور دے گی، ایسی روشنی دے گی کہ پھر اس کو اندھیرے کی ضرورت نہیں ہے. روز قیامت جو ہے وہ اندھیرا ہے، سورج نہیں ہے. قیامت والے دن سورج نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا. وہاں پھر کیا ہوگا؟ کون سی چیز ہوگی؟ انسان کے وجود کا نور ہوگا، جو نہ صرف اس کو روشنی دے گا بلکہ دوسروں کو بھی روشنی دے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ شہیدوں کے بارے میں ایسے بیان ہوتا ہے کہ شہید ایسے ہیں کہ جن کے وجود سے نور نکلے گا، اور یہ نور دوسرے لوگوں کو راستہ طے کروائے گا. کتنی بڑی اپرچونٹی ہے ذہن محترم، صرف محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں. چوتھی چیز والامن عند الفزع، اور جب قیامت والے دن ہر کوئی نالا کرے گا، جب قیامت ہوگی لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، مگر اس وقت ہماری جو محبت میں ہوگا وہ امنیت میں ہوگا، وہ سکون میں ہوگا، وہ چیخ و پکار نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت بھی ہے، یوم الفزع الاکبر، جو قیامت ہے وہ چیخ اور پکار ہے. قیامت کے اندر مولا متقیان ہے کہ بھی مناجات کے جملے ہیں، اور باقی جگہوں سے دیکھیں کہ قیامت ایسی ہوگی نا کہ ماں اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا.
لیکن یہ محبت آپ کو امنیت دے گی۔ پانچویں چیز والقسط عند المیزان، اور جب میزان ہوگا، جب اعمال سنجش پہ ہوں گے، یعنی تولے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت ہماری جو محبت ہے وہ اس کے اس اعمال کو بہتر کرے گی۔ محبت اگر ہوگی تو ساری چیزیں، مشہور ہے شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، چھٹے امام کی، اور کہتا ہے مولا میں بڑی تنگ دستی میں ہوں، بڑے غربت میں ہوں، دعا کیجئے۔ امام کہتے ہیں تم غریب تو نہیں ہو، تم تو بہت امیر ہو، تم تو ثروت مند ہو۔ کہا مولا میں مشکلات میں ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ثروت مند ہو۔ کہا تمہارے پاس ہماری محبت نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ تو کیا تم ہماری محبت کو کسی چیز سے سودا کرو گے، کہ دنیا کی کسی چیز سے بیچو گے؟ کہا نہیں مولا۔ تو کہا تم سے زیادہ امیر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس محبت ہوگی اس کے اعمال کامیابی کی طرح اس دن ہو جائیں گے۔ اور چھٹی چیز والجواز علی الصراط، آپ جانتے ہیں، بڑا ٹائم نہیں ہے ابھی کیونکہ روز قیامت میں بہت سارے سٹیپس ہیں، مراحل ہیں جن کو طے کرنا ہے۔ صراط الگ ہے، میزان الگ ہے، سب کچھ الگ الگ ہے۔ تو صراط جس کو ہم کہتے ہیں ایک پل ہوگا، ایک برج ہوگا جو تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی نب سے زیادہ تیز ہوگا، اس کو گزرنا پڑے گا۔ اور اتنا صراط 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 اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم انسان پڑھتا ہے، مگر انسان، مجھے نہیں پتا ہم کتنی پرسنٹیج اپنی زندگی میں صراط کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو صراط میں سے گزرنے کا جو جواز ہوگا، جواز آپ جانتے ہیں، آپ زیارتوں میں جاتے ہیں تو جواز، پاسپورٹ کو کہتے ہیں نا جواز عربی میں، یعنی صراط سے گزرنے کا جو پاسپورٹ ہے وہ محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آخری جو صفت ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ قَبْلَ النَّاسِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو اے ابوالحسن جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ کا شیعہ ہوگا، اللہ اس کو یہ بشارت دیتا ہے کہ جنت میں وہ باقی لوگوں سے پہلے داخل ہوگا اور ایک نور ہوگا جو اس کے دائیں طرف روشن ہوگا اور اس کو راستہ دکھائے گا۔ تو بہرحال یہ قال رسول اللہ ہے اور قولہ الصدق، اور ان کی قول جو ہے وہ صدق ہے، یعنی سچا ہے، اور وہ جو بھی چیز کہتے ہیں اپنی خواہشات سے یا اپنے اس سے نہیں کہتے۔ تو بہرحال ہم عزیزان محترم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اور یہ نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو گرانٹیڈ لینا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے کہ انسان اس کو گارنٹیڈ لے لے اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان کر لے۔ بہرحال ایک اور حدیث بہرحال میں آج کے لیکچر کے لیے آپ کے لیے تیار کر کے لایا تھا، اور یہ بھی بہرحال ہماری پریکٹیکل ہے، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا، اور یہ کہ ہم پریکٹیکلی ہم لوگ زندگی میں اپنی گزارتے ہیں، ہم مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اے مین از نون بائی ہز کمپنی، انسان جو ہے وہ اپنی کمپنی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اور یہ بھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ اور یہ امام نے اپنے بیٹے کو کہی ہے کہ بیٹا 5 طرح کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، یعنی 5 طرح کے لوگوں کے ساتھ کمپنی نہیں کرو۔ میں بس تیزی سے جلدی آپ کی خدمت میں چاہ رہا تھا، بہرحال یہ پریکٹیکل ہے، ہم دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ ہر چیز کو حقیقت کے اپوزٹ نشان دیتے ہیں، اور وہ دور کو نزدیک دکھاتے ہیں اور نزدیک کو دور دکھاتے ہیں۔ یعنی جھوٹے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھو۔ جھوٹا شخص جو ہے وہ کوئی بھی غلط بات کرے گا، کوئی بھی کرے گا۔ سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور آج دنیا تو ویسی بہت جھوٹی ہوئی ہے آپ کے سامنے، فیک نیوز، فیک چیزیں۔ تو یہ بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ہمیں ہر نیوز کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے جب کوئی تمہیں خبر ملے تو پہلے اس کی تصدیق کرو، ایسے نہیں کرو۔ سورہ حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے کہ ہدہد جو لے کر آتا ہے تو انہیں یہ کہا کہ میں تصدیق کروں گا ورنہ تمہاری گردن جو ہے وہ اتار دی جائے گی، جو ملک سبا کے بارے میں کہی۔
تو ہماری بھی ذمہ داری ہے وہ ہر بریکنگ نیوز، ہر امپورٹنٹ نیوز میں پہلے فارورڈ کر دوں، کہیں رہ نہ جاؤں. تھوڑا سا انسان بہرحال کوشش کرے کہ پینک کریٹ بھی نہ کرے، اور اتنی کیا ضرورت ہے ہر چیز شیئر کرنے کی. تھوڑا ٹھیک ہے انفارمیشن ہے، نالج ہے، لیکن کوشش کرے. آج کل دنیا کا بازار فیک بازار ہے، فیک ایوری تھنگ از کرافٹنگ ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اتنے پروپیگنڈے کے بعد 100 سال پروپیگنڈا کیا انہوں نے مولا کائنات کے لیے، پھر بھی فضائل اتنے ہیں. دشمن نے چھپائے اپنے بغض کی وجہ سے، اور دوستوں نے چھپائے اپنی جان کے خوف کی وجہ سے، پھر بھی آج آپ دیکھیں فضائل صرف مولا کائنات کے ہیں. ٹھیک ہے نا، باقی اور کسی کے فضائل نہیں ہیں. تو آج بھی یہی ہے، جتنا بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں علی والوں کے خلاف، اس کے باوجود بھی خبریں پھر بھی پہنچی جاتی ہیں. خبریں بہت بھی نہیں، ہماری ذمہ داری بھی ہے نیوز کرنا. تو بہرحال جھوٹے شخص کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں. دوسرا، بخیل شخص کے ساتھ، وہ جو کیسے کہتے ہیں کنجوس شخص جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ امام کہتے ہیں نہیں بیٹھو. کیوں نہ بیٹھو؟ کیونکہ یہ شخص جو ہے تم پر جب نگاہ کرتا ہے تو ایک تمہارے پر جب یہ نگاہ کرتا ہے تو تم سے یہ مال ایکسیپٹ کرتا ہے کہ تم سے یہ پیسوں میں مدد لے گا، تم سے پیسوں میں ہیلپ لے گا، مگر جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو یہ بالکل تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، یا کہیں پہ بھی ضرورت پڑے گی. تو ایسے شخص کے ساتھ مت بیٹھو. پھر امام فرماتے ہیں کہ گناہگار لا ابالی سے بیٹھنے سے پرہیز کرو. گناہگار کیوں؟ کیونکہ یہ گناہگار وہ شخص ہے کہ جو ایک لقمے کی خاطر تمہیں بیچ دے گا، کیونکہ اس کو اپنے اس کی چیز پڑی ہے، اس کو تمہاری نہیں پڑی ہے. ایسے دوستوں کے ساتھ، ایسی گیدرنگ کے ساتھ بیٹھنے سے انسان جو ہے وہ پرہیز کرو. اور احمق، کم عقل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو، کیونکہ یہ جو ہے وہ تمہیں فائدہ دینے سے زیادہ تمہیں نقصان دیں گے. انسان احمق ہوتے ہیں، حماقت والی باتیں کرتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ اونچی آواز میں کہکا بھی مت لگاؤ، کیونکہ اونچی آواز میں کہکا لگانا دل کو حماقت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آخری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان حالات میں، جیسے ہم جنہیں ایسے شخص کے ساتھ مت بیٹھو جس نے اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ کٹ کر دیا ہو، یعنی جو صلہ رحمی نہیں کرتا. ایسے شخص کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ قرآن میں 3 جگہ ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے. تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے صلہ رحمی کرنا. آج کا دور ہے، قیامت قریب ہے، ہر شخص کی اپنی قیامت ہے نا. میں مر گیا میری تو قیامت ہو گئی نا، چاہے قیامت کبھی بھی آئے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے میرا مرنا کب ہے. تو میں بہرحال صلہ رحمی کروں، اپنی طرف سے سلام کر لوں، واٹس ایپ کا میسج بھیج دوں، کوئی بھی ہے خوشحالی کی بات کہہ دوں، اپنی طرف سے صلہ رحمی کروں. چاہے سامنے والا جو کرے وہ اس کا اپنا حساب کتاب ہے. کیونکہ قرآن میں 3 جگہ جو کٹ کرتا ہے ریلیشن شپ، اس کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. ایسے شخص کے ساتھ بھی مت بیٹھو. اگر ایسا شخص ہے تو نہیں بیٹھو تم، اور لعنت ہو رہی ہے تمہارے پر بھی لعنت کہیں نہ ہو جائے. اور ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات اس کی وجہ سے ہیں. بہن بھائیوں سے ناراض ہے، بھائی کا حق کھایا ہوا ہے، بہن کا حق کھایا ہوا ہے، رشتہ داروں کا حق کھانا الگ ہے، ریلیشن شپ کرنا الگ ہے. ایک شخص بیان کرتا ہے کہ اس کا بزنس ختم ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، تو ایک عالم سے اس نے کوئی وظیفہ لیا، وظیفہ عمل ہی نہیں ہوا. اس نے عمل کیا لیکن کچھ رزلٹ نہیں آیا. تو اس نے بازار میں دیکھا وہ عالم دین کو، تو دوڑتا ان کے پاس گیا کہ جو آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا وہ نہیں ہوا. تو اس وقت ایک اور شخص گزر رہا تھا جو بزرگ تھے. کہا ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے یہ تمہاری ہیلپ کرے. وہ شخص کون تھا؟ وہ رجب علی خیاط. رجب علی خیاط آپ جانتے ہیں کہ بہت فیمس ایک ایسے عارف تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دے دیا تھا، اور وہ مشہور تھے ریزننگ کے لیے، ریزن بتاتے تھے پرابلم کی. تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میرا کام خراب ہو گیا. تو اس نے بولا کوئی دعا تمہارے لیے کام نہیں کرے گی. کہا کیوں؟ کہا کچھ مہینے پہلے تمہارے بہن کا شوہر مر گیا ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے، تم نے ایک دفعہ بھی ان کی خبر نہیں لی، تم ایک دفعہ بھی ان کے پاس نہیں گئے، کوئی دعا کام نہیں آئے گی، کچھ بھی کر لو. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا بچوں کے پاس جاؤ، بچوں کا دل خوش کرو، ان کو کچھ لے کے جاؤ ان کے لیے. وہ کہتا ہے میں پھر اپنی بہن کے بچوں کے لیے کچھ لے کے گیا،
بچے میں نے اپنی بہن سے معذرت کی اور ان کے بچوں کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا تو کچھ ہی عرصے میں میرا سارا کام بہتر ہو گیا۔ تو بعض اوقات ہماری زندگی کی جو پرابلم ہے جان محترم وہ ہماری اپنی ہے، ہم نے خود کی ہوئی ہے۔ یہ بدن کام نہیں آئے گا، یہ جذبات، یہ سب رشتے بھی ایسے ہیں، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان مرتا ہے سگی اولاد بھی قبر پہ نہیں بیٹھتی، تھوڑے دن جاتی ہے، جمعرات کرتی ہے، فلانا کرتی ہے، بس کے بعد رات تو کوئی بھی نہیں گزارتا۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ بچہ رات کو قبرستان نہیں بیٹھتا، حقیقت یہی ہے۔ درد ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن نہیں ساتھ دیتا۔ تو کوئی بھی چیز ساتھ نہیں دیتی ہے، انسان خود جاتا ہے اکیلا۔ کیا لے کے جا رہا ہے؟ نفرتیں لے کے جا رہا ہے، بغض لے کے جا رہا ہے، ناراضگیاں لے کے جا رہا ہے۔ اس دنیا سے کیسے جا رہا ہے؟ تو انسان اپنے آپ کو بہتر کرے، انسان نور کو اپنے قلب میں ایجاد کرے، خدا کی بارگاہ میں۔ یہ شبیں چند شبیں باقی ہیں، پھر پتہ نہیں یہ شب آئے نہ آئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے آپ عام دنوں میں بھی رات کو بیٹھ کے روئیں، گریہ کریں، بقا کریں، اس کی اپنی، لیکن جو رمضان کی کیفیت ہے وہ پھر نہیں ملتی ہے۔ بہرحال یہ چند دن رہ گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جان محترم۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ ہمیں اپنے امام تک پہنچنا ہے، اور امام تک پہنچنے کے لیے انسان کو خدا کی بندگی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ خود اللہ کا نمائندہ ہے۔ اور جتنے بھی لوگ کربلا میں تھے جنہوں نے امام کا ساتھ دیا، وہ سب وہی تھے کہ جو خدا کی بارگاہ میں تھے۔ آپ جانتے ہیں مسلم نے اوسجا، آپ جب حبیب ابن مظاہر کو خط ملا تو حبیب گھر میں تھے، جب خط ملا تو حبیب عشق کی وجہ سے حبیب کی حالت کیسی ہو گئی آپ کے سامنے، لیکن حبیب نے بولا جاؤ، مسلم کو بھیجا، مسلم فوراً چلے گئے۔ شب عاشورہ حضرت مسلم مسکرا رہے ہیں، حبیب نے بولا کہ مسلم مسکرانے کی رات تو نہیں ہے آج؟ کہا نہیں، میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی امام تک جانا یعنی خدا تک جانا، باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے۔ تو ہم اگر اپنے امام تک پہنچیں گے تو خدا تک پہنچیں گے، اور خود ان کو چھوڑ کے تھوڑی ان کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو کربلا یہی ہے جان موت۔ آج جو کربلا قائم ہے، آج جو کربلا برپا ہے، آج جو جنازے اٹھ رہے ہیں، آج جو لوگ ہیں، میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شخص یہ جو ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں اس میں اس بندے کا انتقال ہو گیا، اس کے 6 بچے اس کے جنازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، 6 بچے جنازے پر۔ اب آپ سوچیں کون دے گا ہمت؟ کیسے ہمت دے گا ان کو؟ کس چیز نے ان کو ہمت دی ہوئی ہے؟ کربلا نے ہمت دی ہوئی ہے کہ جب جناب سیدہ کا فرزند اپنے بدن کو ٹکڑے کر کر بکھیر دیتا ہے۔ تو بہرحال جان محترم اپنے آپ کو کربلا روانہ کریں، اور اپنی نماز اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے جان محترم کہ واقعاً اگر یہ کربلا نہیں ہو تو کون انسان جو ہے وہ یہ بیئر کر سکتا ہے؟ ہمارے دن گزرتے جاتے ہیں، ہمارے اندر کا زخم کم ہوتا جاتا ہے، درد کم ہوتا جاتا ہے۔ آپ بھی سید کی تصویر دیکھتے ہیں، یقین نہیں آتا کہ رہبر چلے گئے، یقین نہیں آتا، ایسا لگتا ہے ایسے ہی ہے، ایسا لگتا ہے ویسے ہی ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی گفتگو ہے، لیکن انسان حسرت کھا رہا ہے۔ ہمارا غم پھر بھی کم ہو جائے گا، لیکن آپ اس 150 یا 176 بچیوں کے گھر والوں کو سوچیں کہ جن اللہ اکبر، آخر کون سی چیز ہے جو ان کو طاقت دے رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے صدقے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہی کہتے ہوں گے حسین تیری اولاد پر ہماری اولاد قربان ہو جائے، روحی مالی نفسی ولدی لکل فدا، سب آپ پر قربان ہو امام حسین۔ اگر آپ کے راستے میں اولاد جاتی ہے تو اولاد جائے، مگر یہ آسان تو نہیں ہے جان محترم، یہ تو
خود وہی جانتا ہے جس کے ساتھ گزر رہی ہو. کربلا ہے. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ روزے عاشور گزر گیا، اور جب 11 محرم کو جو ہے وہ یہ لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزرا، تو کہتے ہیں کہ بدن کی حالت ایسی تھی کہ امام سجاد سے صبر نہ ہوا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ امام سجاد کی روح اپنے بابا کے بدن کو دیکھ کر پرواز کرتی، جناب زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے بدن پہ گرا دیا، اور وہ گریہ کیا کہ حاضل حسین، یہ حسین ہے کہ جس کا بدن خون میں اتنا غلطیتا ہے، جس کے بدن کے اعضاء اتنے کٹے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، 13 محرم کو جب اجاز امامت سے امام سجاد کربلا آئے ہیں، تو بنی اسد کا قبیلہ مردوں کو، شہیدوں کو دفنانے کے لیے، آپ جانتے ہیں نا، بدنوں کے سر موجود نہیں تھے. امام بتاتے ہیں یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، اور یہ بدن دفنائے جا رہے تھے. مگر میں قربان جاؤں، امام سجاد کی غربت پر 35 سال گریہ کرتا رہا. ایک بدن پر آیا تو کہا چھوڑ دو اسے، میں خود دفناؤں گا. کہا مولا یہ کس کا بدن ہے؟ آج بھی آپ سوچتے ہیں نا، بعض، میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، بعض مائیں کہتی ہیں ہمیں ہماری بیٹیوں کے بدن نہیں ملے، اڑ گئے، صرف بیگ ملا، ہمیں بدن بکھر گیا. امام سجاد بھی کہتے ہیں میں اس بدن کو خود دفناؤں گا. کہا بنی اسد کوئی بوری ہے، کوئی ایسی چیز ہے؟ کہا کیوں؟ مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے. اتنے بدن کے ٹکڑے ہوئے تھے، اتنا بدن بکھرا ہوا تھا. ارے زہرا کا لال جسے چکیاں پیس کر پالا ہو، ارے وہ رسول کا نواسا جسے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہو، اس کا بدن کربلا میں بکھرا پڑا تھا. امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹ کر دشتے کربلا کی زمین میں اتارا. مقاتل کہتے ہیں امام جھکے ہوئے اپنے بابا کے بدن کو دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ جب کوئی مسلمان دفنایا جاتا ہے تو اس کے سر کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے. یہاں تو سر موجود نہیں ہے، کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالنا شروع کی. قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی قتلات شانا. ارے یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ